تو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد یہ معاملے بننے شروع ہو گئے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایران والے کسی نہ کسی دن کوئی کام کر کے رہیں گے، یہاں تک کہ انہوں نے اس وقت 6 سال سے عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے گزرے ہیں، پورے عالم اسلام میں اپنے مرکز بنا لیے۔ عبداللہ ابن سبا مختلف شہروں میں گھومتا رہا، نئے نئے شوشے اٹھاتا رہا، کبھی خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ثابت کرتا رہا، کبھی وہ یہ کہتا رہا کہ علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی خلیفہ بن جانے چاہیے تھی۔ پھر اس کا یہ بھی نظریہ آگے چل کے آ گیا کہ قرآن کریم ناقص ہے، یہاں تک کہ اس مملکت میں ایسے بدبخت پیدا ہوئے جنہوں نے صاف یہ کہنا شروع کیا کہ علی خدا۔ اہل تشریح کا جو فرقہ ہے نصیریہ، یہ نصیری سارے اس بات کے قائل ہیں کہ علی خدا۔ یہ میر تقی میر جو مشہور شاعر گزرے ہیں، وہ بھی اپنی شاعری میں علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہتا ہے، وجہ یہ کہ وہ بھی نصیری۔ اور اسی طرح شام میں حافظ الاسد اور ان لوگوں کو دیکھو، ان کے اول تو دین کچھ نہیں، اور جو ہے بھی وہ بھی سارا علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت پہ مشتمل ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحفہ اثنا عشریہ میں مستقل بحث کی ہے نصیری فرقے پہ کہ ان لوگوں کے کیا کیا عقائد ہیں اور یہ کیا کیا نظریات ہیں ان کے۔ اثنا عشری الگ شیعہ ہیں اور نصیری الگ شیعہ۔